سورہ توبہ 10واں پارہ آیت نمبر 40 تک بات ہو چکی تھی۔ یہ آیت نمبر 41 ہے جہاں سے آج گفتگو باقی ہے، لیکن جو مضمون اوپر سے چلا آ رہا ہے وہ غزوہ تبوک سے متعلق ہے، اور غزوہ تبوک میں جو حالات پیش آئے تھے اس کا کچھ حصہ اوپر کی آیتوں میں آ چکا ہے۔ بطور ربط اور ضبط کے دوبارہ کچھ باتیں یاد کرنا ضروری ہے۔ گرمی کا سخت موسم ہے، کھجور ان کا موسم فصل کٹنے کا ہو چکا ہے، اسی پر گزارا ہے۔ ادھر تقاضا یہ ہے کہ جتنے لوگ لڑنے کے لائق ہیں سب نکلیں، ادھر دنیا کا تقاضا ہے، ادھر دین کا تقاضا ہے۔ دونوں تقاضوں میں سے طبیعت انسان کی چاہتی ہے کہ دنیاوی تقاضے کی تکمیل کریں، لیکن اللہ کی طرف سے منشا یہ ہے کہ تم اللہ پر بھروسہ کرو اور جو تقاضا دین اور ایمان اور آخرت کا ہے اس کو پورا کرو۔ اس لیے کتنے قسم کے لوگ ہو گئے۔ کچھ لوگوں نے واقعتاً ان کے پاس سواریاں نہیں تھیں، اس لیے روتے ہوئے واپس آ گئے۔ کچھ ایسے تھے جنہوں نے بہانہ بنایا۔ کچھ لوگوں نے سوچا کہ آج نہیں کل پہنچیں گے، اور کچھ لوگوں کا حال یہ تھا جو نفاق کے ساتھ تھے، وہ صرف منظر دیکھنا چاہتے تھے کہ پالا کدھر ہے، اونٹ کدھر بیٹھتا ہے، ادھر فائدہ ہے یا ادھر فائدہ ہے۔ اس طرح سے مختلف قسم کے لوگ ہیں جو اس غزوے میں دور سے اور قریب سے آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں۔ ان تمام حالات میں ان آیتوں کو آپ دیکھیے، جو صریح حکم تھا وہ یہ تھا انفرو، نکلو۔ نفیر کے معنی آتے ہیں جب اعلان عام ہو جائے، نفیر عام کے معنی یہ اعلان عام، انفرو، سب نکلو۔ دو حال ہو سکتے ہیں آدمی کے، یا تو وہ خفیف ہوگا یا تو وہ ثقیل ہوگا۔ ثقیل سے ثقال یہاں لیا گیا ہے اور خفیف سے خفاف لیا گیا ہے، ہلکے پھلکے، یعنی تمہارے پاس کوئی اثاثہ نہیں، کوئی سامان نہیں۔ اور ثقیل کا مطلب بوجھل ہیں، لیس ہیں، زرہیں بھی ہیں، ہتھیار بھی ہیں، گھوڑے بھی ہیں، اسباب لوازمات سب موجود ہیں۔ دو ہی شکل ہو سکتی ہے آدمی کی۔ یہاں کہا گیا ہے خفافوں و ثقال، دونوں صورتوں میں نکلو، چاہے تم ہلکے پھلکے ہو یا تم بھاری بھرکم بوجھل ہو، بس تمہیں حکم ہے نکلنے کا۔ انفروا خفافا و ثقال، یہ نفور کی آیت ہے، یہ غزوہ تبوک سے مراد ہے۔ اس کا لازمی معنی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے موقع پر جہاں تمام افراد کی ضرورت تھی، چاہے کثرت دکھانے کے لیے، ازدحام بتانے کے لیے یا پھر قتال کے لیے، ایسے موقع پر فرض تھا سب کا نکلنا۔ اب کائنات میں یہ حکم اس طرح باقی نہیں ہے۔ اب تو فتح مکہ کے بعد حکم بدل چکا تھا، لیکن وہاں اس وقت سن 9 ہجری میں غزوہ تبوک میں یہ ضرورت پیش آئی تھی۔ آج بھی اگر ایسی ضرورت پیش آ جائے تو یہ حکم پھر لاگو ہوگا۔ جب قریب کے لوگ محدود ہو جائیں، کم پڑ جائیں، ہلکے پھلکے ہو جائیں، تو اس سے متصل جو لوگ ہیں ان کے اوپر تعاون کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ انفروا خفافا و ثقال، نکلو ہلکے پھلکے یا بوجھل ہو کر۔ وجاہدوا باموالکم وانفسکم، اور مجاہدہ کرو اپنے مال سے، اپنی جان سے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ جان اور مال، یہاں لفظ کم استعمال ہوا، باموالکم تمہارے مال، انفسکم تمہاری جان۔ یہ مجازن ہے، حقیقتاً نہ تمہارا مال تمہارا ہے نہ تمہاری جان تمہاری ہے، تمہارے پاس بطور امانت کے ہے، اسی لیے کہا گیا ہے باموالکم وانفسکم، ورنہ حقیقت یہ ہے کسی کی جان اور کسی کا مال ہرگز اس کا اپنا نہیں ہے۔ لیکن پورے قرآن کریم میں جہاں جہاں نسبت آئی ہے
ولا تلقوا بأیدیکم، تمہارے ہاتھ، جہاں جہاں بھی اشارے ہیں یہ سب مجازی معنی کے اعتبار سے ہیں۔ اسی واسطے ہم اپنی جان کے مالک سمجھتے ہیں، یہ غلطی ہے۔ مجازی مالک ہیں، حقیقی مالک اللہ، استعمال کے واسطے دیا گیا ہے، اس واسطے کہا گیا تم نکلو۔ اور یہی مضمون پیچھے سورۃ توبہ میں پھر آ رہا ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، ان کے مال ان کے جان کو اللہ نے جنت کے عوض خرید لیا ہے۔ یہ ان کا مال ان کی جان کیوں کہا؟ کیونکہ مجازن ملکیت ان کے ہاتھ میں ہے، ورنہ حقیقت سب اللہ کی عطا ہے۔ ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی گھر میں بیٹھے رہنے کے مقابلے میں اللہ کے راستے میں جان اور مال سے جہاد کرنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جان لو نتیجہ اس کا ثمرہ، اگر تم دنیا میں غالب آئے تو مال غنیمت بھی ملے گا اور اجر ملے گا، اور اگر تم مغلوب ہو گئے تو تمہیں شہادت ملے گی، اکرام ملے گا۔ چنانچہ اسی رکوع میں یہ بحث آگے آ رہی ہے، تم مسلمانوں کو ڈراؤ مت، یہ دونوں صورتوں میں کامیاب ہیں، مغلوب ہوں گے تو شہادت ملے گی اور اجر عظیم اور اکرام، اور اگر یہ غالب ہو جائیں گے تو ان کو مال غنیمت ملے گا اور اجر اور مغفرت، دونوں صورتوں میں اللہ کی طرف سے وعدہ ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے ان کنتم تعلمون، اگر تم جان لو۔ سورہ یاسین پڑھتے ہیں آپ، بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، یہ کب کہا انہوں نے؟ جب انہوں نے جان دے دیا اور قبول ہو گئی۔ ان شہیدوں نے کہا ہے بما غفر لی ربی، میری مغفرت کر دیا اللہ نے اور مجھے بنایا من المکرمین، باعزت لوگوں میں۔ کاش کی یہ خبر ان تک پہنچ جاتی جو ہمارے مرنے شہید ہونے پر رو رہے ہیں۔ اللہ نے یہ وعدہ کر لیا کہ ٹھیک ہے، اس آیت کو نازل کر کے ہم انہیں اطلاع کر دے رہے ہیں، جو ہماری باتوں پر یقین کرے گا اس کو تمہاری شہادت کا، اکرام کا، انعام کا، نوازے جانے کا یقین ہو جائے گا، اور تمہارے راستے پر وہ بھی آئیں گے۔ یہ ہے ان کنتم تعلمون، اگر تم کو نتیجہ معلوم ہو جائے تو تمہارا گھر میں بیٹھنے کے بجائے اللہ کے راستے میں جان اور مال سے مجاہدہ کرنا بہتر ہے۔ ذالکم خیر لکم، بہتر ہے تمہارے لیے۔ اس آیت کو اب دوسرے دینی کاموں پر استعمال کیا جاتا ہے کہ گھر میں بیٹھے رہنے کے بجائے تم دین کی اشاعت میں اور قرآن کریم کو پہنچانے میں، علم کے حاصل کرنے میں اور علمی باتیں دوسروں تک منتقل کرنے میں تم اگر اس کے اجر سے واقف ہو جاؤ، تمہارے حق میں یہ بہتر ہے تمہارے گھر میں رہنے کے مقابلے میں۔ تو حکم تو اس کا خاص ہے کہ نازل ہوئی ہے غزوہ تبوک کے بارے میں، لیکن حالات کے اعتبار سے اس کے اندر عموم پیدا کیا جا سکتا ہے کہ ہر دینی کام کے لیے جان مال خرچ کر کے قربانی پیش کرنا گھر میں بیٹھنے کے مقابلے میں بہتر ہے۔ یہاں جو کچھ لوگ نہیں جا رہے تھے ان کی فطرت کو اللہ بیان کرتے ہیں، وہ کیوں نہیں جا رہے تھے؟ اگر ان کے سامنے ایسا اور ایسا اور ایسا نقشہ ہوتا تو ضرور نکل جاتے تھے۔ تسہیل ان کی، لوگوں کے مزاج میں کیا ہے؟ سہولت پسندی، تن آسانی، وہ نہیں چاہتے ہیں کہ جسم پر بار پڑے، کم سے کم محنت میں زیادہ نفع ہو جائے۔ اس لیے کہا لو کان عرضا قریبا، اگر دنیاوی سامان قریب قریب ہوتا، یعنی یوں پہنچے یوں ملا، زیادہ دھاپوش نہیں، زیادہ سرگردہ ہونے کی حاجت نہیں، زیادہ جفاکشی کی ضرورت نہیں۔ لو کانا، اگر یہ بات ہوتی عرضا قریب، عرضا مانے دنیا کا سامان، قریب مانے قریب، وسفرا قاصدا، اور سفر ہلکا پھلکا ہوتا، لتبعوک، تو ضرور وہ آپ کے پیچھے چلتے، لتبعوک، وہ آپ کی اتباع کر لیتے، آپ کو فالو کر لیتے۔
لیکن قصہ یہاں کیا تھا؟ بعودت علیہم الشقہ، مشقت ان پر بہت طویل ہو گئی. بعودت، بعید ہو گئی ان پر مشقت. کہاں ہے غزوہ تبوک؟ تبوک میں جانا ہے، تبوک تک گرمی میں جانا ہے، دھوپ میں، جلن میں، سوزش میں جانا ہے، فصل کو چھوڑ کر جانا ہے، جس سے خطرہ ہے کہ ملنے سے زیادہ گنوانے کا موقع پڑ جائے گا. اس لیے بعودت علیہم الشقہ، مشقت ان پر بہت بعید ہو گئی. تن آسانیاں اتنی ہیں کہ وہ ہمت نہ کر سکے. اور جب آپ کے سامنے آئیں گے تو یہ نہیں کہیں گے کہ مشقت دور تھی، سفر مشکل تھا اس لیے ہم نہیں آئے، بلکہ جب آپ کے پاس آئیں گے تو کہیں گے وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، اللہ کی قسم کھائیں گے. سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، سین ان قریب کے معنی میں ہے، یہ مضارع کے شروع میں آتی ہے، کہیں بھی آئے ان قریب، یعنی جب آپ پوچھیں گے تم کہاں تھے تو اس موقع پر ان قریب ہوتا ہے. یحلفون، قسم کھائیں گے، کس کی؟ باللہ، اللہ کی قسم. کیا کہیں گے قسم کھا کر؟ لو استطعنا لخرجنا معکم، اگر ہم میں استطاعت ہوتی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ نکلتے. قسمیں کھائیں گے. اس قسم کے ذریعے سے وہ آپ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، آپ کو مطمئن کرنا چاہتے ہیں، اور اپنے عذر معقول کو بیان کرنا چاہتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں چونکہ یہ قسم ان کی جھوٹی ہے اور جھوٹی قسم کا انجام وبال ہے، نبی کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، یہ فراڈ ہے، اس کی وجہ سے ان پر کیا الزام ہے؟ انجام بیان کرتا ہے قرآن. یہلکون انفسہم، وہ اپنے جان کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں. کیا فائدہ اس سے ہونے والا ہے؟ اس سے ان کا کھوٹ ظاہر ہونے والا ہے، ان کا نتیجہ، ان کا رزلٹ خراب ہونے والا ہے، ان کا انجام بہتر نہیں ہوگا. یہلکون انفسہم، اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں. واللہ یعلم انہم لکاذبون، اور اللہ جانتے ہیں بے شک یہ لوگ جھوٹے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، طاقت رکھتے ہوئے نہیں نکلے. ان کے اندر ارادہ ہی نہیں تھا، بلکہ یہ دنیا کی طلب میں تھے، دنیا کے آسائشوں میں تھے، تن آسانیاں ان کے پاس موجود تھی، یہ جھوٹ بول رہے ہیں. اس کے بعد جملہ شروع ہوتا ہے عفا اللہ عنک، اللہ نے آپ کو معاف کر دیا. غلطیاں انہوں نے کیا اور معافی آپ کو ملتی ہے. وجہ کیا تھی؟ آپ سے لوگوں نے اجازت مانگی تھی گھر میں بیٹھ رہنے کی اور آپ نے اجازت دے دی تھی، ان کا عذر معقول سمجھ کر. آگے فرماتے ہیں لما اذنت لہم، کیوں دیا آپ نے ان کو اجازت؟ یہ تو جھوٹے تھے، ان کی مکاریاں، ان کی ہیرے پھیریاں، ان کا نفاق تھا، یہ جھوٹ سے کام لے رہے تھے. لما اذنت لہم، یہ کوشچن ہے، یہ سوال کیا اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس سوال پر جو انداز تخاطب میں سختی اور تلخی محسوس ہو رہی ہے، اس کو اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا، اللہ نے آپ کو معاف کر دیا ہے، کیونکہ ان کے جھوٹ کا انجام ان کو بھگتنا ہے اور آپ نے ان کو اجازت دے دی ہے، اس کو اللہ نے معاف کر دیا. عفا اللہ عنک، اللہ نے آپ سے معاف کر دیا. لما اذنت لہم، کیوں دیا اجازت آپ نے ان کو؟ کسی سے اس طرح سوال کر لینا بھی بہت سخت تنبیہ کہلاتا ہے. حضرت انس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال کام کیے ہیں، 12 سال کے بچے تھے، 10 سال یا 12 سال. 10 سال کی مدت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ نہیں پوچھا کہ انس تم نے یہ کام کیوں کیا اور تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا. لیکن اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں پوچھتے ہیں لما اذنت لہم، آپ نے ان کو اجازت کیوں دے دیا؟ تو یہ کیا ہے؟ حساس دل کے لیے، باضمیر انسان کے لیے، غیور اور خوددار کے لیے بڑی سخت گفتگو ہے یہ. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی کہہ دیا عفا اللہ عنک لما اذنت لہم، فکر مند مت ہو، یہ پوچھنے کی بات پوچھ لی گئی ہے، اللہ نے پہلے ہی سب معاف کر دیا. عفا اللہ عنک لما اذنت لہم حتی یتبین لک، یہاں تک کہ ظاہر ہو جاتا آپ کے لیے،
کیا ظاہر ہو جاتا؟ الذین صدقوا، کنہوں نے سچ کہا ہے، جن جن لوگوں نے سچ کہا ہے وہ سچوں کا سچ ظاہر ہو جاتا۔ وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ، اور آپ جھوٹوں کو جان لیتے، تب تک آپ نے اجازت کیوں دے دی؟ یعنی چلنے دینا تھا، کسی کو گھر میں بیٹھنے کا اجازت نامہ نہیں ملنا ہے، چلنا ہے۔ آج معلوم ہو جاتا سچے مومن کون ہیں، جھوٹے کون ہیں، کون دنیا پر آخرت کو ترجیح دیتے ہیں، کون ذاتی مفاد پر قوم کے مفاد کو ترجیح دیتے ہیں، اور کون اپنی فصل کاٹنے کے لیے نبی کا حکم ٹھکراتے ہیں۔ آج سب معلوم ہو جاتا تھا، کیونکہ جب تک آدمی تپایا نہ جائے کندن بنتا نہیں ہے، جب تک آزمائش آتی نہیں ہے کھرا کھوٹا نکھرتا نہیں ہے۔ یوں تو سب پیار کرتے ہیں، لیکن جب مشقت آتی ہے، آزمائش آتی ہے، تب ثابت قدمی کا اظہار ہوتا ہے، کون اپنے ہیں اور کون زمانی جمع خرچ کرنے والے ہیں۔ یہاں اشارہ اسی کی طرف ہے۔ اب اس کے بعد 2 آیتوں میں کھول کے رکھ دیا اللہ نے، ایسے مشقت کے موقع پر جب اللہ کا حکم ہے کہ سب کو نکلنا ہے، ایسے مصیبت کے موقع پر آپ سے اجازت کون لے گا؟ وہی لے گا جس کے دل میں ایمان کمزور ہے بلکہ نہیں ہے، اور جس کے دل میں اللہ و رسول کی محبت و عظمت ہے، ایمان کی قدر و قیمت ہے، دین پر مر مٹنے کا جذبہ ہے، وہ ایسے موقع پر آپ کو چھوڑ کر جائے گا؟ کائنات رہے چاہے دھم جائے، کھیتی، مویشی، زراعت، فصل، اولاد، وہ کسی کی پرواہ نہیں کرے گا جب اس کے دل میں اللہ کی عظمت ہے۔ آج تقاضا ہے، آج ہم پر مصیبت آ پڑی ہے، آج ہمیں مقابلہ اور دفاع کرنا ہے، ایسے موقع پر چھٹی لینا چاہیے، چھٹی منسوخ کرنا چاہیے۔ جب ایمرجنسی نافذ ہوتی ہے تو چھٹی منسوخ ہو جاتی ہے۔ یہاں وہی کہا گیا ہے، لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر، نہیں اجازت مانگتے ہیں آپ سے وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور یوم آخرت پر، یہ کہ وہ جہاد کریں، ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم، کہ وہ جہاد کریں اپنے مال کے ساتھ، جان کے ساتھ۔ واللہ علیم بالمتقین، اللہ متقیوں کو خوب جانتے ہیں، متقیوں کو خوب جانتے ہیں، ان کے قلب سے واقف ہیں۔ ان کا ظاہری پہلو یہ ہے کہ ایسے موقع پر آپ سے اجازت نہیں مانگیں گے۔ کون مانگتے ہیں پھر اجازت؟ آگے فرمایا انما یستاذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اس کے سوا کچھ نہیں، آپ سے اجازت وہی مانگتے ہیں جو ایمان نہیں رکھتے ہیں اللہ پر اور یوم آخرت پر۔ ایک لفظ لا یہاں اگر چھوٹ گیا حافظ سے تو پورے معنی چوپٹ ہو جاتے، یہ وہی جگہ ہے۔ یہ لفظ لا اگر چھوٹ گیا، چھوٹا ہو گیا، معنی پورے اوندھے ہو جاتے۔ اس لیے لا یؤمنون معنی ایمان نہیں رکھتے، اور لا چھوٹ گیا تو ایمان رکھتے، پورا مضمون الٹا ہو جائے گا۔ تو آپ سے چھٹی وہی مانگتے جن کو ایمان نہیں ہے اللہ پر، یوم آخرت پر۔ ورتابت قلوبہم، ان کے دل میں شک ہے۔ ورتابت، ارتابہ کے معنی شک ہونا، تردد ہونا۔ ورتابت قلوبہم، ان کے دل میں تردد ہے، کس بارے میں؟ یہ احکام الہی کیا ہیں، یہ اسلام کیا ہے، یہ قرآن کیا ہے، یہ جنگ کیا ہے، یہ فتح کیا ہے، یہ جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے، یہ برزخ کیا ہے، یہ حساب و کتاب کیا ہے، دماغ میں پک رہا ہے ان کے، ابھی ان کے دل میں ایذان و یقین پیدا نہیں ہوا، تردد ہے۔ فہم، پس ان کا حال یہ ہے، فی ریبہم یترددون، اپنے اسی ریب و شک و ارتیاب میں، تردد میں مبتلا ہیں۔ یترددون، تردد میں مبتلا ہیں، متحیر ہیں، ششدر ہیں، کیا کریں؟ ادھر جان کے لالے پڑے ہیں، ادھر فصل پکی ہوئی ہے، ادھر مشقت ہے، ادھر راحت کا وقت ہے، کیا کریں اور کیا نہ کریں؟ تردد کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ یہ دونوں آیتوں میں حالات کا تجزیہ ہو گیا۔ آج بھی ایسا موقع ہے، جو آدمی اپنے ذاتی مفاد پر قوم کے مفاد کو ترجیح دیتا ہے، اس کا ایمان اللہ پر ہے، اور جو ذاتی مفاد کی خاطر قوم کے لیے، قوم کے مفاد کے لیے احساس نہیں رکھتا ہے، اس کا بھی حال یہی ہے۔ ترازو ہے یہ دونوں۔ بفرض محال یہ چلے جاتے تو کیا ہوتا؟ اللہ فرماتے ہیں یہ جن کے اندر
نہ اللہ پر ایمان ہے، نہ رسول پر ایمان ہے، نہ آخرت پر ایمان ہے، اگر تمہارے ساتھ چلے بھی جاتے تو ان سے فائدہ کم نقصان زیادہ ہوتا. ہاں بفرض محال، سپوز اگر چلے جاتے، گئے تو نہیں، بہانہ مار کے بیٹھ گئے، اگر چلے جاتے تو وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ، اور اگر وہ ارادہ کر لیتے نکلنے کا، وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ، اگر وہ ارادہ کرتے نکلنے کا، لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، تو تیار کرتے کچھ سفر کا سامان، لَأَعَدُّوا تیار کرتے، لہو اس سفر جنگ کے لیے، عُدَّةً سامان تیار، گھوڑا ہے، زرہ ہے، تلوار ہے، نیزہ ہے، جو بھی چیز سفر میں ضرورت کی ہوتی ہے. جب انسان کہیں جاتا ہے تو سفر کی حاجتوں کو مستحضر کرتا ہے، کیا کرنا، کھانے کے لیے، رہنے کے لیے، سونے کے لیے کچھ نہ کچھ انتظام کرتا ہے. یہ ہے عدتن کا ترجمہ. لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، کچھ نہ کچھ سرمایہ لے کے چلتا. وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انبِعَاثَهُمْ، لیکن اللہ نے ناگوار سمجھا ان کے اٹھ کھڑے ہونے کو. انبعاث اٹھ کھڑا ہونا. اِذِ انبعث أَشْقَاهَا، سورہ الشمس میں کیا آیا؟ اِذِ انبعث أَشْقَاهَا، بدبخت کھڑا ہوا، اٹھ کھڑا ہوا اونٹ کو کاٹنے کے لیے. یہاں وہی انبعاث ہے. اللہ نے ان کے اٹھ کھڑے ہونے کو ناپسند کیا، فَثَبَّتَهُمْ، ان کو بٹھا دیا، رکا دیا، ان کے دل کو ایسا لگا دیا، زمین میں بیٹھ گئے. وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ، اور کہا گیا گویا بیٹھ جاؤ بیٹھنے والوں کے ساتھ، تمہارے بس کی نہیں ہے. اللہ نے ان کے لیے ان کے حالات کی بنا پر ان کو بٹھا دیا، نکلنے نہیں دیا. یہاں سے معلوم یہ ہوا بعض اعمال کی نحوست سے دوسرے بچے اعمال آدمی سے چھوٹ جاتے ہیں. یہاں سے معلوم ہوا ان کے دل میں تردد تھا، ان کے دل میں شک تھا، ان کا ایمان اللہ پر یوم آخرت پر نہیں تھا، اس لیے ان کے نکلنے کو اللہ نے پسند نہیں کیا، ان کو بٹھا دیا. کیا معلوم ہوا؟ یہ جنگ جو بہت اہم تھی، اس میں شرکت سے ان کو محروم کر دیا اللہ نے اسی شک کی بنیاد پر. اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ بعض اچھائیاں اچھائیوں کو جنم دیتی ہیں اور بعض برائیاں برائیوں کو جنم دیتی ہیں. برائی برائی کو کھینچتی ہے، اچھائی اچھائی کو کھینچتی ہے. ان کی اس خرابی کی وجہ سے روک دیا اللہ نے. چنانچہ جب انسان ایک غلطی کرتا ہے تو مزید غلطیوں کے راستے کھلتے ہیں، اور جب ایک نیکی کرتا ہے تو نیکیوں کے راستے کھلتے ہیں. ان من جزاء الحسنۃ الحسنۃ بعدها وان من جزاء السیئۃ السیئۃ بعدها. اب یہاں آپ شریک ہوئے ہیں درس قرآن میں، ایک نیکی کے واسطے گھر سے نکلے. اس نیکی کا اثر یہ ہوگا کہ آپ کو مزید نیکیوں کی توفیق ملے گی. تو برائی کرنے والا ایک برائی کے بعد کئی برائی کی طرف مبتلا ہو جاتا ہے. اب وہ آیت آتی ہے جس کا ذکر کر چکا ہوں میں ابھی. ان کے نہ جانے سے خلا مت سمجھو، اس کے نہ نکلنے سے کمزوری مت سمجھو، ان سے تمہیں کچھ فائدہ نہیں ہوتا. اگر یہ نکلتے تو سوائے کباڑہ کرنے کے فائدہ نہیں کرتے. اردو میں کباڑہ اور عربی میں خبالہ اللہ نے کہا اس کو. تمہارا کباڑہ کرتے. یہ کباڑہ کا مطلب تمہارا کام ستیاناش کر دیتے، تمہارا راز فاش کر دیتے، تمہاری کمزوریوں کو ظاہر کر دیتے، دشمن سے مل لیتے، تمہیں ان سے مروب کرنے کی باتیں کر دیتے. یہ ہے خبالہ. اب دیکھو الفاظ. وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انبِعَاثَهُمْ فَثَبَّتَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ وَلَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا. اور اگر وہ نکلتے تمہارے درمیان تو زیادہ نہیں کرتے تم کو مگر خبالہ یعنی کباڑہ، تمہاری پریشانی میں اضافہ، صرف اور صرف تم کو کمزور کرتے. وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ، اور رکھتے اپنے گھوڑوں کو تمہارے درمیان. يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ، فتنہ کو تم میں تلاش کرنے کے ارادے سے. کہاں سے کمزوری ملتی، کہاں سے دشمن کو رہنمائی کرنے کا موقع ملتا، بس يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ. یہ وہی فتنہ ہے جو اردو میں استعمال ہے، آزمائش میں ڈالنا، مبتلا کرنا تمہیں. وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ، اور تمہارے لشکر میں ان کا جاسوس بن جاتے.
وفیکم اور تم میں سماعون، سمی کے معنی سننے والا، سماعت سننا، سماع مبالغہ ہے، سماعون جمع ہے، جاسوسی کرنے والے کو سماعون کہا گیا ہے۔ کیوں؟ بہت سنتے، یعنی بہت حساس ہوتے، ہر چیز کو واچ کرتے، ہر بات پر نگاہ رکھتے، سوچتے، تو جاسوس کو سماعون کہا ہے۔ وفیکم سماعون لہم، ان کی خاطر تمہارے اندر یہ لوگ جاسوسی کا کام کرتے، اس لیے ان کے نہ نکلنے سے اچھا ہی ہوا۔ واللہ علیم بالظالمین، ظالمین کو اللہ جانتے ہیں، اطلاع کر دیا آپ کو۔ ان کا حال کیا ہے؟ یہ جہاں رہیں گے، جس حال میں رہیں گے، فتنہ تلاش کرتے رہیں گے۔ پہلے بھی فتنہ تلاش کرتے تھے اور آج بھی کرتے ہیں اور آئندہ بھی کریں گے۔ لقد ابتغوا الفتنۃ، البتہ تحقیق کی تلاش کیا انہوں نے فتنہ، من قبل، اس سے پہلے سے، یعنی ان کا پچھلا ریکارڈ بتاتا ہے کہ جہاں بھی تھے فتنہ ہی تلاش کرتے رہے۔ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورِ، اور پلٹتے رہے تمہارے واسطے معاملات۔ امور امر کی جمع ہے، جہاں بھی کوئی موقع ملا تمہارے حالات کو پلٹ دیتے رہے، تمہارے فیور میں گفتگو کرنے کے بجائے مخالفت میں کرتے رہے، پانسا بدلنے کی کوشش کرتے رہے۔ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورِ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ، یہاں تک کہ حق آ گیا اور اللہ نے اپنا حکم غالب کر دیا اور یہ منہ دیکھتے رہ گئے۔ وَهُمْ كَارِهُونَ، ناگوار ہوتے رہے، یعنی اللہ نے مکہ فتح کرا دیا اور یہ اپنا منہ لے کر رہ گئے، یہ ہے وَهُمْ كَارِهُونَ، یعنی یہ تمام کے تمام فتنہ پرور، ہمیشہ حالات بدلتے رہے، لیکن جو اللہ نے منظور کیا تھا کہ حق آیا اور اللہ کا فیصلہ غالب ہو گیا اور یہ ناگواری میں رہ گئے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اُذَن لِّي وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا، ان میں سے بعض کا حال یہ ہے، ان میں سے جہاں بھی منکم آئے اس سے مراد تم یعنی مومن، اور جہاں منہم آئے ان یعنی مراد منافق اور کافر۔ منہم ان میں سے، یعنی بظاہر تم میں سے ہیں مگر حقیقت میں ان میں سے ہیں یہ۔ ومنہم، اور ان میں سے، من یقول، بعض کہتے ہیں، اذن لی، مجھے اجازت دے دیجئے، ولا تفتنی، اور مجھ کو فتنے میں مت ڈالیے، یعنی آپ کہیں گے مت جاؤ اور میں چلا جاؤں، یا آپ کہیں رک جاؤ اور میں چلا جاؤں، مجھے آپ کی مخالفت کرنے میں فتنہ نظر آتا، پکڑا جاؤں گا کہ نبی کی مخالفت کر گیا، اس لیے مجھے فتنے کے اندر مت ڈالیے اور مجھے یہاں پر رہنے کا موقع دے دیجئے۔ اذن لی، اجازت مجھ کو دے دیجئے، ولا تفتنی، اور فتنے میں مجھ کو مت ڈالیے، میری آزمائش مت کیجئے۔ اللہ فرماتے ہیں اجازت لے کر فتنے میں پڑ چکے مگر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ان کو۔ الا فی الفتنۃ سقطوا، گر پڑے فتنے میں۔ الا، آگاہ رہو، فتنے میں پڑ چکے، فتنے میں گر چکے، ایسے سخت مصیبت کے موقع پر الگ ہونا چاہ رہے ہیں، یہ خود آزمائش میں پڑنے کی بات ہے، فتنے میں گر چکے۔ اور یہ کہاں جائیں گے گرتے ہوئے؟ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور جہنم گھیرے ہوئے ہے کافروں کو، یہ گرتے 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 وہاں گریں گے، وہاں تک پہنچیں گے۔ یہ ان کے قلب کی کیفیت کا حال یہ ہے، جب آپ کو خوشحالی آتی ہے، فتح آتی ہے، آپ کے لیے اچھی خبر آتی ہے، تو ان کے لیے تشویش کا باعث بن جاتی ہے، وہ چاہتے یہ ہیں کہ یہ خبر آپ تک نہ آئے، اور جب آپ کے لیے مصیبت آتی ہے تو یہ بڑے خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں ہماری منشا پوری ہو گئی، ہماری جو چاہت تھی وہ پوری ہو گئی، یعنی آپ کی اچھائیوں پر فکر مند ہوتے ہیں اور آپ کی تکلیفوں پر خوش اور مسرور ہوتے ہیں، یہ ان کی کیفیت ہے۔ ان تصبک حسنۃ تسؤہم، یہ ہوم آیا، ان کو بری لگتی ہے اگر آپ کو اچھائی لگتی ہے۔ ان تصبک حسنۃ،
حسنا بھلائی، اچھائی، عمدگی، خوشحالی، فتح یابی. اگر آپ کو خوشحالی لگتی ہے تسؤہم تو ان کو برا لگتی ہے. وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ اور اگر آپ کو مصیبت لگتی ہے، مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں قد اخذنا امرنا من قبل، تحقیق کہ ہم نے اپنا معاملہ پہلے ہی الگ کر لیا تھا، ہم تو پہلے ہی الگ ہو چکے تھے، ہمیں ان سے کوئی مطلب نہیں. وَيَتَوَلَّوْا اور پیٹھ پلٹا لیتے ہیں، وَهُمْ فَرِحُونَ اور وہ خوش ہو رہے ہیں، یعنی ان کے قلب میں خوشی ہے، سرور ہے اور پلٹے چلے جاتے ہیں. ان تمام خوش فہمیوں کا ایک جواب دیا اللہ نے، ان سے کہہ دو جتنے لوگ آپ کی مصیبتوں پر خوش ہوتے ہیں اور آپ کی بھلائیوں پر نادم اور شرمندہ ہوتے ہیں، ان تمام سے کہہ دو ہمیں دونوں حال میں رضامندی ہے، ہم اللہ سے دونوں حال میں خوش ہیں، ہمارے سامنے خوشی یا غم سب برابر ہے، نہ شادی داد سامانے نہ غم آورد نقصانے، بپیش ہمت ماں ہرچ آمد بود مہمانے. نہ ہم خوشی سے اتراتے ہیں نہ ہم غم سے پریشان ہوتے ہیں، جیسا بھی مولا آتا ہے ہم بہرحال راضی ہوتے ہیں. اعلان کروایا اللہ نے. اس شعر کو اس آیت میں دیکھو، نہ شادی داد سامانے، کوئی سامان ہمیں خوشی دیتا نہیں، نہ غم آورد نقصانے اور کوئی نقصان ہم پر غم لاتا نہیں. بپیش ہمت ماں، ہماری ہمت کے سامنے جو بھی آتا مہمان ہوتا ہم اس کا استقبال کرتے ہیں. قرآن نے یہاں واضح کیا. اسی شعر کو دیکھو اس آیت میں، قل کہہ دو لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا، ہرگز ہرگز ہم کو نہیں پہنچے گا مگر وہی جو لکھ دیا اللہ نے ہمارے لیے. کیا ایمان تھا صحابہ کا، کہلوایا اللہ نے. لن یصیبنا، جن کو عربی تھوڑا معلوم ہے توجہ کے ساتھ دیکھیں، لفظ لن اللہ نے استعمال کیا ہے. لن کے معنی ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. لن یصیبنا، یہ نہیں کہا لا یصیبنا، نہیں، لن یصیبنا، ہم تک ہرگز نہیں پہنچے گا مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے لکھ دیا ہے. اور لکھنے والا کوئی غیر نہیں، ہوا مولانا، ہمارا کارساز وہی ہے. جب ہمارا وہی کارساز ہے تو جو لکھے گا وہ اچھا ہی لکھے گا. یہیں سے معلوم ہوتا ہے اللہ سے حسن ظن رکھو. حدیث میں آتا ہے بندہ جیسا گمان کرتا ہے میرے ساتھ میں ویسا ہی سلوک کرتا ہوں اس کے ساتھ. انا عند ظنی عبدی بی، میرے ساتھ بندہ اچھا گمان رکھتا ہے میں اچھے فیصلہ کرتا ہوں، اور برا گمان کرتا ہے برے فیصلہ کرتا ہوں، جیسا میرے ساتھ امید ہے. تو یہاں اشارہ کر دیا ہوا مولانا کہہ کر، وہ ہمارا کارساز ہے. مولا کا لفظ استعمال ہوا یہاں اللہ کے لیے. سورہ اعراف میں آ چکا ہے ان ولیجی اللہ الذی نزل الکتاب وهو یتولی الصالحین، میرا کارساز اللہ ہے اور ہر صالحین کا متولی وہی ہے. لہذا ہر مومن کو چاہیے اچھا گمان رکھے اور جو اللہ نے لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا، اس پر راضی ہو. کئی آیتیں سامنے آ رہی ہیں. سورہ حدید کی آیت ہے ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر. تم پر یا زمین پر جو کچھ ہو رہا ہے یہ وہی ہو رہا ہے جو لکھ دیا اللہ نے، یہ اللہ پر آسان ہے، لکھے ہوئے کے مطابق ہو رہا ہے. یہاں صحابہ سے کہلوایا اللہ نے. اور یہ مضمون سورہ یونس 107 نمبر میں آیا ہے. اگر ساری کائنات مل کے نفع دینا چاہے تو اتنا ہی دے گی جتنا لکھ دیا اللہ نے، اور ساری کائنات مل کر نقصان پہنچانا چاہے تو اتنا پہنچائے گی جتنا اللہ نے لکھ دیا ہے. اور یہی مضمون ہے جو حضرت عبداللہ ابن عباس کو نبی نے سمجھایا تھا، مانگنا تو اللہ سے مانگنا، سوال کرنا تو اللہ سے سوال کرنا. کائنات مل کر نفع دینا چاہے تو اتنا ہی دے گی جتنا لکھا ہے اللہ نے، اور کائنات مل کر نقصان دینا چاہے تو اتنا ہی دے گی جتنا لکھا ہے اللہ نے. قلم خشک ہو چکا، قلم اٹھا لیا اللہ نے، لکھا جا چکا ہے.
اس آیت پر جب آپ پہنچیں تو سوچیں یہ تقدیر ہے. لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا. ہم کو ہرگز وہ آفت مصیبت نہیں پہنچ سکتی ہے جو تم سمجھتے ہو کہ تمہارے چاہنے سے پہنچ جائے گی، تمہاری حسد کی کیفیت سے پہنچ جائے گی. نہیں پہنچے گی، اتنا ہی پہنچے گی جتنا اللہ نے لکھ دیا ہے. ہوا مولانا، وہ ہمارا کارساز ہے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر چاہیے کہ بھروسہ کریں ایمان والے. اللہ اکبر، اس سے اچھا سبق کیا ہو سکتا ہے؟ وعلی اللہ، اللہ کو مقدم کر دیا، فلیتوکل کو مؤخر کیا. اس سے کیا معنی پیدا ہوا؟ اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے ایمان والوں کو. یہی پیدا ہوا یہاں، اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے ایمان والوں کو. اس سے پہلے یہ بات آ چکی ہے. دو گروہ، ایک گروہ کہتا ہے توکل یہ ہے اللہ پر بھروسہ کر لو، کچھ نہ کرو. ایک طبقہ یہ ہے بولتا ہے نہیں، سب کچھ اسباب کے ماتحت ہے، اسباب پر ہی نگاہ رکھو. یہاں سکھلایا گیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوے میں جاتے ہیں، اسباب جمع کرتے ہیں، ساتھیوں کی تعداد میں اضافہ چاہتے ہیں، زرہوں کا، ہتھیاروں کا، خزاؤں کا اہتمام کرتے ہیں، پھر بھروسہ اللہ پہ رکھتے ہیں. اسباب خیر کو جمع کرنا اور نتیجہ اللہ کے حوالے کرنا، یہ توکل ہے. اسباب کو چھوڑ دینا، بھروسہ اللہ پہ کرنا، یہ توکل نہیں ہے. ایسا حکم اللہ نے کہیں نہیں دیا ہے. جو بھی اسباب مہیا ہوں، اسباب کو جمع کرنا، پھر نتیجہ اللہ کے حوالے کرنا، یہ توکل ہے. پیچھے بھی یہ بات آ چکی ہے. یہاں اسی کا حکم دیا گیا ہے، بھروسہ اللہ پہ کرو اور کرنا چاہیے ایمان والوں کو. یہ تو ہوا الزامی جواب، نتیجہ. لیکن اب سامعین کے دل جمعی کے لیے دونوں رخ کا تجزیہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اللہ نے ہمارے واسطے دو میں سے ایک تو لکھا ہوگا، یا تو یہ لکھا ہوگا یا تو یہ لکھا ہوگا، اور ہم دونوں پر راضی ہیں. کیا لکھا ہے؟ دو ہی راستہ ہے. یا تو لکھا ہوگا کہ ہم شہید ہو جائیں گے، یا لکھا ہوگا ہم جیت کر آئیں گے. دونوں پر ہم راضی ہیں. آگے دیکھو الفاظ، قل کہہ دو، هل تربصون بنا، تم انتظار نہیں کرتے ہو ہمارے ساتھ، الا مگر احدى الحسنيين، دو حسنہ میں سے کسی ایک کا. احدى تثنیہ مؤنث ہے، احدى ایک، اور حسنیین تثنیہ ہے، حسنہ کی دو اچھائیوں میں سے ایک. یہ حل کے معنی نہیں کیسے آیا؟ حل معنی تو کیا ہوتا نا، یہ الا ہے. الا سے پہلے حل چاہے جہاں آئے گا نہیں کے معنی میں آئے گا. جیسے الا سے پہلے ان آیا تو نافیہ ہوتا ہے، ویسے الا سے پہلے حل بھی ہمیشہ نافیہ ہوتا ہے. هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين، کہہ دو نہیں انتظار کرتے ہو تم ہمارے ساتھ مگر دو خوبیوں میں سے کسی ایک کا. وہ دو خوبیاں کیا ہیں؟ وہ دو خوبیاں کیا ہیں؟ تم یا تو یہ خبر سنو گے کہ فلاں آدمی شہید ہو گیا، چاہتے ہو یہ خبر؟ ہم اس پر راضی ہیں کیونکہ ہم شراب کیوں اختیار کیا؟ وہ شراب پیتے ہوئے تھے، شراب کے خوگر تھے. مجاہدین کو چیک کرنے کے واسطے وہاں کے لوگ جب آئے، ان سے گفتگو ہوئی، کہا یہ مسلمان ہارتے کیوں نہیں، شکست کھاتا ہوتے کیوں نہیں، کیا وجہ ہے؟ تم جس طرح سے شراب سے محبت رکھتے ہو، ایسے بلکہ اس سے زیادہ یہ موت سے محبت رکھتے ہیں. اس واسطے ان کو کوئی زیر نہیں کر سکتا. جو مرنا ہی چاہتا ہو اب اسے کیا خوف ہے؟ لیکن پانسا اب جو پلٹا ہوا نظر آتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم سب جینا چاہتے ہیں، یہ اصل وجہ ہے. وہ حدیث بار بار سنانا اور سننا اور اپنے دل کے زنگ کو دور کرنا. ایک زمانہ آئے گا جس طرح لوگ دسترخوان کے پیالوں پر ہاتھ دھو کر ٹوٹ پڑتے ہیں، ساری قوم تم پر ایسا ہی پل پڑے گی. صحابہ نے پوچھا کیا ان دنوں ہم کم ہوں گے؟
تعداد ہماری کم ہو جائے گی؟ فرمایا نہیں، تمہاری تعداد بہت ہوگی. سمندر کے جھاگ میں جو کوڑا کرکٹ جمع ہو جاتا ہے، بس تمہاری یہ کیفیت ہوگی. صحابہ حیران و پریشان. یہاں کہا تھا 200 پر غالب آئیں گے، 1000-2000 پہ غالب آئیں گے، وہاں اتنی تعداد ہو جائے گی اور پھیپڑ بیس ہوں گے. کیا وجہ ہوگی؟ پوچھا صحابہ نے، اللہ کے رسول پھر کیا وجہ ہوگی؟ فرمایا تم کو وہن کا مرض لگ جائے گا. صحابہ نے کہا یہ نئی بیماری ہے. فمل وہن، کیا ہے یہ وہن؟ نئی بیماری ہے. آقا نے فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا کی محبت اور مرنے سے ناگواری دل میں ایسا بیٹھ جائے گی کہ تمہاری حیثیت کوڑا کرکٹ کی طرح ہو جائے گی. آج یہی کیفیت سارے عالم میں ہے. اللہ نے کہا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ یا اُولِي الْأَلْبَابِ، قصاص میں تو موت ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں اس قصاص میں حیات مضمر ہے. کیوں؟ ایک کی موت سے سب کی حیات مضمر ہے. تو جب کچھ لوگ مرنے پر آمادہ ہوتے ہیں تو پوری قوم زندہ ہوتی ہے، اور جب پوری قوم جینا چاہتی ہے تو ان کو وہن کا مرض لگ چکا ہوتا ہے. یہاں اسی کو کہا ہے. تو یہ آیت نمبر 52 احساس دلاتی ہے دشمن دو میں سے ایک چاہے گا، ہم دونوں پر راضی ہیں، یا تو یہ یا تو وہ. قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا، کہہ دو کیا تم انتظار کرتے ہو ہمارے ساتھ؟ إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ، مگر دو اچھائیوں میں سے ایک کے ساتھ. میں نے ابھی عرض کیا وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ، اور ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتے ہیں. کس بات کا؟ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ، کہ تم کو اللہ پہنچا دے، بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهِ، اپنے پاس سے کوئی عذاب، او بِأَيْدِينَا، یا ہمارے ہاتھوں سے عذاب. اپنا عذاب تم پر پہنچا دے یا ہمارے ہاتھوں سے تم پر عذاب پہنچا دے. فَتَرَبَّصُوا، تم بھی کر لو انتظار، اِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والے ہیں. ہم بھی کرتے ہیں انتظار، تم بھی کرو انتظار. ہم کس کا انتظار کرتے ہیں؟ تم کس کا انتظار کرتے ہو؟ تم دو میں سے ایک ہمارے ساتھ خوبی ہوگی، یا تو ہم شہید ہوں گے اکرام کیا جائے گا، یا ہم غازی ہوں گے اجر دیا جائے گا، غنیمت دیا جائے گا. اور تمہارے ساتھ یا تو اللہ کا عذاب ہوگا یا میرے ہاتھوں کا عذاب ہوگا. یہ ہے فیصلہ کن گفتگو. قُلْ أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا، اللہ اکبر. یہاں واضح کر دیا گیا کچھ لوگ خرچ کرتے ہیں، اس خرچ کرنے میں خوش دلی نہیں ہوتی بلکہ مجبوری ہوتی ہے. اس مجبوری کے ساتھ خرچ کرنے پر اللہ کے ہاں وہ مقبول نہیں ہوتا، کیونکہ دل کی ناگواری کے ساتھ جو خرچ کیا جائے گا وہ اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوگا. یہاں کہا گیا ہے قُلْ أَنفِقُوا، خرچ کرو، طَوْعًا أَوْ كَرْهًا، خوشی کے ساتھ خرچ کرو یا ناگواری کے ساتھ خرچ کرو، لَن يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ، تم سے قبول نہیں کیا جائے گا، تم سے قبول نہیں کیا جائے گا. قبول کرنے کے واسطے کیا شرط ہے؟ پیچھے آ چکا ہے سورہ مائدہ میں، انما يتقبل اللہ من المتقین. بس اس ٹکڑے کو یاد کر لو، متقیوں سے اللہ قبول کرتے ہیں، یعنی وہی چیز جس میں تقوی ہو، جس میں اللہ کا خوف شامل ہو. بقیہ اللہ قبول نہیں کرتے. انکم کنتم قوما فاسقین، بے شک تم فاسق قوم ہو. فاسق قوم فسق کے ساتھ چاہے خوشی کے ساتھ خرچ کرے یا کراہت کے ساتھ خرچ کرے، اس فسق کی وجہ سے اللہ قبول نہیں کریں گے. دیکھو حابیل اور قابیل میں قتل کرنا یہ ایک عمل ہے، اس سے بندہ فاسق ہو جاتا ہے. اس کا صدقہ قبول نہیں کیا، اس نے اس سے پہلے انکار کیا، اللہ کا حکم ماننے سے انکار کیا. جس لڑکی سے رشتہ اس کے ساتھ ہونا چاہیے تھا اس سے قبول کرنے سے انکار کیا، فسق ہو گیا. اب قربانی پیش کیا، قبول نہیں ہوئی. اگر دوسرا بھائی ہے، اس نے خدا کا حکم منظور کر لیا، اس کی قربانی مقبول ہو گئی. تو فیصلہ کیا نکلا؟
انما یتقبل اللہ من المتقین، متقیوں سے اللہ قبول کرتے ہیں، اور یہاں چونکہ یہ فاسق تھے، فاسق کی قربانی قبول نہیں ہو سکتی ہے۔ یہاں سے اشارہ یہ ہے کہ چلو ان کی قربانی اور ان کا مال خرچ کرنا اللہ نے قبول کیوں نہیں کیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ دماغ میں سوال پیدا ہوتا، اس کا بہت واضح جواب دیا اللہ نے یہاں پر۔ ان کے صدقات کو، ان کے نفقات کو اس واسطے قبول نہیں کیا گیا کہ وہ اللہ پر، رسول پر ایمان نہیں رکھتے بلکہ کفر رکھتے، اور نماز وہ پڑھتے ہی نہیں سوائے اس کے کہ کھڑے ہو جائیں کاہلی کے ساتھ، اور جو کچھ بھی وہ خرچ کرتے ہیں بے دلی کے ساتھ دکھانے کی خاطر خرچ کرتے ہیں، اس لیے ان کا خرچ کرنا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ آیت سنیے، اب الفاظ آ رہے ہیں۔ وما منعهم ان تقبل نفقاتهم وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم، اور نہیں منع کیا ہے ان کو کہ قبول کیا جائے ان سے ان کا نفقہ، یعنی ان کا خرچ، مگر یہ کہ الا انہم کفروا باللہ، مگر یہ کہ انہوں نے کفر کیا اللہ کے ساتھ، وبرسولہ، اس کے رسول کے ساتھ۔ یہ تو ہوا عقیدہ اور عمل۔ ولا یأتون الصلاۃ، نماز کو وہ لاتے نہیں، الا وہم کسالى، مگر وہ کاہل ہوتے ہیں۔ کسالى کسل سے بنا ہے، اور کسل کے معنی کاہلی، نماز جب پڑھتے ہیں کاہلی کے ساتھ۔ نماز میں کاہلی اور نماز میں خشوع اور خضوع دونوں کا فرق کیا ہے؟ نماز میں کسالہ، کاہلی کا مطلب کیا ہے؟ بے دلی۔ نماز میں کھڑے ہیں، پاؤں پہ پاؤں بدل رہے ہیں، دل میں آتا ہے کب ختم ہو، بیزارگی آ رہی ہے، کوئی مزہ نہیں آ رہا ہے، دل چاہتا ہے کب چھٹی ملے یہاں سے۔ یہ کیا ہے؟ کسالہ ہے۔ یہ نماز نہیں ہے، مگر افسوس یہ ہے کہ ایسی ہی نماز میں اثر ہے۔ وہ نماز جس نماز کے اندر اللہ کی چاہت ہو، اللہ کا قرب ہو، اللہ سے بندہ قریب ہوتا ہو، جس سجدے میں لذت حاصل ہو، جس نماز کے بارے میں کہا گیا ہے کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ٹھنڈک ہے مطلب سکون، اطمینان۔ وہ نماز بندے کو جب حاصل ہوتی ہے تو خشوع حاصل ہوتا ہے۔ تو جب نماز یہ پڑھتے ہیں تو بڑی کاہلی کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور جب کچھ خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ، وہ خرچ نہیں کرتے مگر اس حال میں کہ ان کو ناگوار ہوتا ہے۔ زکوٰۃ دینا ہے تو مشکل، تعمیر مسجد کے واسطے خرچہ کرنا ہے تو مشکل، کوئی فقیر مانگنے آیا تو مشکل، چندہ والا رسید لے کے آیا تو مشکل، بس ان کے جیب سے نکلنا ہے ناگواری کے ساتھ۔ تو جس مال میں خوشدلی نہ ہو وہ قبول نہیں ہوتا ہے۔ قرآن نے کئی مقام پر کہا ہے خوش دلی کے ساتھ خرچ کرو۔ خوش دلی کا ساتھ کب ہوگا؟ آپ جاتے ہیں بینک میں، ایک 500 جمع کر دیتے ہیں۔ کیوں جمع کرتے ہیں؟ آپ کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ یہ 500 ضائع نہیں ہو رہا، یہ 500 جمع ہو رہا، اکٹھا ملے گا۔ ہم جب چاہیں گے، ہماری جب حاجت ہوگی، جب ہم ارادہ کریں گے، ایک دم نکال دیں گے، بلکہ اگر فکس ڈپازٹ ہے تو ڈبل ہو کے ملے گا۔ تو جب آپ جمع کرتے ہیں تو دل میں ناگواری نہیں ہوتی، خوشی ہوتی۔ کیوں؟ پلٹ کر آنے والا ہے۔ جب بندے کو اللہ کی ذات پر، اس کے وعدوں پر، رسول کی اطلاع پر یقین ہوتا ہے تو بولتا ہے یہ دنڈ نہیں ہو رہا ہے، یہ تو ہمیں ملے گا۔ کیسا ملے گا؟ بڑھا کے ملے گا، اضافہ کے ساتھ ملے گا۔ کتنا اضافہ ہوگا؟ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ تم بچڑے کو پال کر جیسا بڑا کرتے ہو، تمہارے صدقات کو اللہ مٹھی میں لے کر ایسے ہی بڑا کرتے ہیں۔ جس کو اللہ مٹھی میں لے کر بڑا کرتے ہو کتنا بڑا ہوتا ہے۔ 21واں پارہ میں اللہ کا ارشاد شریف موجود ہے، وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون، اللہ کئی گنا کرتے ہیں اس کو۔ اور جو تم بینکوں میں ڈال کر ربا لینا چاہتے ہو، وما آتیتم من ربا،
لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ، وہ اللہ کے پاس نہیں بڑھتا، گھٹتا ہے اللہ کے پاس، دفن ہوتا ہے اللہ کے پاس، بلکہ بڑھنا تو بہت دور ہے، اس پر محاق آتا ہے، پورا مٹ جاتا ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، ربا کو اللہ مٹا دیتے ہیں، صدقات کو اللہ بڑھا دیتے ہیں۔ اتنی واضح آیتوں کے باوجود بھی ایمان کی کمزوری ہے۔ یہاں فقیر کو دے گا تو 10 پیسہ 2 روپیہ نکالے گا اور بینک میں ہزاروں ہزار جمع کرے گا، کیوں؟ یہاں سے جب چاہے گا نکالنے کی امید ہے۔ مگر اللہ کے رسول کا وعدہ ہے تم اللہ کے دربار میں جمع کرو، یہاں بھی اور وہاں بھی تم کو ملے گا، یہاں بھی اور وہاں بھی تم کو ملے گا۔ کوئی بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے مفلس نہیں ہو سکتا۔ افلاس کی وجہ کچھ اور ہو سکتی ہے، لیکن دینے سے افلاس نہیں آتا۔ کوئی غلط کام کیا، افلاس آیا، وہ اور شکل ہے، لیکن اللہ کے پاس جمع کرنے سے افلاس نہیں آ سکتا، یہ وعدہ۔ تو یہاں ان کے 2 عمل ہیں، ایک تو ان کا خرچہ قبول اس واسطے نہیں ہے کہ ان میں ایمان نہیں ہے، یہ اللہ اور رسول کفر کرتے ہیں، اور عملی طور پر کیا ہے، یہ نماز نہیں پڑھتے مگر کاہلی کے ساتھ، اور خرچ نہیں کرتے مگر ناگواری کے ساتھ۔ تو بدنی عبادت میں کاہلی اور مالی عبادت میں بے دلی اور قلبی یقین میں کفر ہے بجائے ایمان اور تصدیق کے، اس لیے ان کا خرچہ قبول نہیں، چاہے خوشی سے خرچہ کریں یا ناگواری سے۔ اب یہاں سے دنیا والے ان کو بڑھتا ہوا دیکھ کر حیرت میں پڑ جاتے ہیں کہ اگر یہ اللہ کے محبوب بندے نہ ہوتے تو دنیا میں ترقی کیوں ہوتی؟ آج بھی ایسا ہوتا ہے، کوئی خدا کا باغی ہے، نافرمان ہے، ماں باپ سے مخالفت لیے بیٹھا ہے، نمازیں نہیں پڑھتا ہے، لیکن دیکھتے ہیں تو وہ ترقی کر رہا ہے۔ ترقی سے اشارہ کیا ہے؟ ترقی کی تول یہاں آج الگ ہے، ترقی کی تول ترازو الگ ہے۔ دنیا والوں کی نگاہ میں ترقی کیا ہے؟ مال میں، دولت میں، اولاد میں، عزت میں، شہرت میں بڑھتا چلا جاتا ہے، یہ ترقی ہے۔ دنیا کی ترازو ہے یہ، اور اللہ نے سورہ حدید میں کہا ہے دنیا میں اور ہے بھی کیا اس کے سوا، دنیا میں رکھا کیا ہے؟ پوری کائنات کو سکوڑ کر جمع کیا جائے تو کیا نکلتا؟ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، بس ختم، یہ دنیا ہے۔ دنیا کی ساری زندگی، سورہ حدید کے الفاظ ہیں، سورہ حدید میں الفاظ ہیں اعلموا، اچھی طرح جان لو، ساری کائنات میں جتنے انسان ہیں ان کی زندگی کیا ہے؟ لعب، کھیل، ولہو، تماشا، وزینۃ، زینت، وتفاخر، فخر کرنا ایک دوسرے کے مقابلے میں، وتکاثر فی الاموال والاولاد، مال اولاد میں زیادتی، بس اسی میں پوری کائنات گردش میں۔ ایک ملک جیت گیا، ایک ملک ہار گیا، کیسے؟ کھیل سے۔ کھیل پر مدار ہے ملکوں کے جتنے ہارنے کا۔ انڈیا ہار گیا، کیسے؟ 6 کھیلنے والوں سے۔ یہ کیا ہے؟ لعبن۔ لہون کیا ہے؟ تماشا۔ ساری کائنات کے گھر میں ٹی وی لگی ہے، یہ لہون ہے، لہون۔ جس میں جسم حرکت کرتا ہو یہ لعبن، جس میں جسم بیٹھا ہوا ہو، ذہن عیش کرتا ہو، وہ لہون۔ ومن الناس من یشتری لہو الحدیث، کہا اللہ نے سورہ لقمان پارہ 21 کے اندر۔ یہ گانے والی عورت آئی تھی مکے میں، وہ ہے لہو الحدیث، گاتی ہے، لوگ اس کے دیوانے ہیں، وہی ٹی وی کر رہا ہے کام۔ دنیا اسی کا نام ہے۔ یہ ترازو کس کی ہے؟ سارے انسانوں کی ترازو ہے، نفسیات کے بنانے والے خالق نے خبر دے دی ہے، بس ان تمام کو اور خلاصہ کرنا ہے تو الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ مال کی بہتات کی حرص نے تم کو غافل کر دیا ہے، یہ غفلت ختم نہیں ہوگی جب تک تم قبرستان میں داخل نہ ہو جاؤ۔
یہاں بھی اشارہ اسی کی طرف ہے کہ جتنے بھی انسان ہیں یہ دنیا کی ترقی سمجھتے ہیں، دنیا کی ترقی کا نام دیتے ہیں یہ، لیکن یہ ترقی نہیں ہے اللہ کی نگاہ میں۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے نزدیک تم میں سب سے زیادہ باعزت وہ ہے جس کا تقوی سب سے زیادہ ہو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو اللہ سے بہت ڈرتا ہے اللہ اس کی بہت عزت کرتے ہیں، جو اللہ کا حکم توڑنے سے ڈرتا ہے اللہ کے ہاں باعزت ہے، اور جو اللہ کا حکم توڑنے سے نہیں بچتا ہے اللہ کے ہاں اس کی کوئی قیمت نہیں، وہ جہنم کا ایندھن بننے والا ہے، اللہ کے ہاں اس کی کوئی قیمت نہیں۔ اس آیت میں اب دیکھو آپ مضمون یہی، یہ پوری بحث کا خلاصہ اس آیت میں ہے، فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ، تم کو تعجب میں نہ مبتلا کر دے ان کا مال نہ ان کی اولاد، ان کے مال بہت ہیں ان کی اولاد بہت خوش نصیب ہے، نہ تم کو تعجب میں نہ ڈالے۔ کیوں ان کو مال اولاد کیوں دیا؟ انما یرید اللہ، اس کے سوا کچھ نہیں کہ اللہ نے ارادہ کر لیا ہے لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، تاکہ ان کو عذاب دے اس مال اولاد کے ذریعے سے دنیا کی حیات میں۔ یہ مال سے انسان مارا جاتا ہے اور اولاد سے انسان ذلیل کیا جاتا ہے۔ آج اخبارات اگر پڑھتے ہوں تو بڑے بڑے باعزت لوگ، ان کی بیٹی ویسی ہو گئی ان کا بیٹا ویسا ہو گیا، ساری عزت خاک میں مل جاتی ہے، کیونکہ ان کے اندر جب خدا کا خوف ہی نہیں تو کچھ بھی کر سکتے ہیں، تو جو مال ذریعہ فخر تھا وہ مال ذریعہ افسوس ہو جاتا ہے۔ جس اولاد سے امید تھی میرا نام روشن کرے گا وہ ان کے نام کو خاک میں آ دیتا ہے۔ یہ ہے لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا وتزہق انفسہم، اور مٹائے گا ان کی جان کو، وہم کافرون، اس حال میں کہ وہ کافر ہیں۔ ان کی کیفیت یہ ہے، تو دنیا میں ان کے مال سے، ان کی اولاد سے، ان کے دنیا میں غلبے سے تم کو تعجب کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ ان کے احوال بتائے گئے۔ اس رکوع میں ابھی 2-3 آیتیں اور باقی ہیں، میں اس کو پورا کر دوں تاکہ مضمون مکمل ہو جائے۔ یہ کافر جب آتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو قسمیں کھاتے ہیں، اور قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ہم تمہیں میں سے ہیں، ہم تمہارے ہی میں سے ہیں، تمہارے اپنے ہیں، یہ قسمیں کھا کر دعویٰ کرتے ہیں۔ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ، اور قسم کھاتے ہیں اللہ کی بے شک وہ تم میں سے ہیں، لَمِنْكُمْ، تمہیں میں سے ہیں، رہ گئے تھے کسی وجہ سے، تمہیں میں سے۔ اللہ تصدیق نہیں کرتے ان کے قول کی، کہتے ہیں وَمَا هُمْ مِنْكُمْ، حالانکہ وہ نہیں ہے تم میں سے، وَمَا هُمْ مِنْكُمْ، واو حالیہ ہے، حالانکہ وہ نہیں ہے تم میں سے۔ دیکھ رہے ہیں ان کی قسموں کا پول کیسا کھولتے ہیں اللہ۔ آج بھی اگر قرآن کریم کے نزول کا زمانہ ہوتا تو ہماری قسموں کا حال بھی ایسا ہوتا۔ نزول قرآن کا زمانہ نہیں ہے، ورنہ آج کے مومنین کا بھی حال ایسے ہی کچھ ہوتا، جو محبت کا دعویٰ بھرتے ہیں اور کرتے ہیں خواہشیں۔ یہ قسمیں کھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ بے شک وہ تم میں سے ہیں، وما هم منکم، حالانکہ وہ تم میں سے نہیں ہیں۔ ولکنہم قوم یفرقون، لیکن وہ ایک ایسی قوم ہے جو فرقہ بندیاں پہ لگی ہوئی ہیں۔ یفرقون، فرقہ مانے الگ الگ کر رہے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہیں، تم کو تقسیم کر رہے ہیں، تفرقہ میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ ایسی قوم ہے جو تفرقہ بازی کر رہی ہے۔ لو یجدون ملجأ او مغارات او مدخلا لولوا الیہ وهم یجمحون، اگر یہ پا جائیں کوئی ملجا، لو یجدون ملجأ، ملجا کے معنی وہ اردو کی شعر پڑھتے، نظم پڑھتے تھے آپ، یتیموں کا ملجا، فقیروں کا ماوا، تو ملجا کے معنی جائے پناہ، ٹھکانہ، جہاں سر چھپا کر امن مل سکے اس کو ملجا کہا جاتا ہے، ملجا۔ لو یجدون ملجأ، اگر وہ پا جائیں کوئی پناہ گاہ،
ٹھکانہ مل جائے، او مغارات، مغارات مغرت جس کے معنی آتے ہیں سپورٹ کرنے والے، تعاون کرنے والے، یعنی ان کے لیے کوئی تسلی دینے والے، او مدخلن، یا کوئی داخل ہونے کی جگہ ان کو میسر آ جائے، کوئی فوج دستیاب ہو جائے جہاں گھس کر تم سے مقابلہ کرنے کے لائق بن جائیں، لولوا الیہ، تو پلٹ جائیں اسی کی طرف، یعنی اسی مدخل میں داخل ہو جائیں، اسی مقام پر ملجا میں چھپ جائیں، تم سے لڑنے کے لیے کوئی جگہ مل جائے تو تمہارے ساتھ لڑنے کو تیار ہو جائیں، لولوا الیہ وہم یجمحون، اسی کی طرف پھر جائیں گے، اس حال میں کہ وہ جمع یجمعو، یعنی تمہاری جمعیت سے کٹ کر ان کی جمعیت میں شامل ہو جائیں، کیونکہ دل تم سے لگتا نہیں، تمہاری طرف ان کا دل نہیں لگتا۔ یہاں تک ان کا حال بیان کیا گیا ہے، اور 2 آیتیں ہیں، صدقات کا تذکرہ آ رہا ہے اس میں۔ انشاءاللہ یہ مضمون ہم اگلے ہفتے میں رکھیں گے، کیونکہ یہ دونوں آیتیں بہت طویل مضمون رکھتی ہیں، وقت ہو گیا ہے۔ آپ حضرات دعا کر لیں، اللہ تعالیٰ عمل کرنا آسان فرمائے۔